دوستو کبھی سوچا تھا کہ وہی زمین جہاں خواتین کو صدیوں تک صرف ایک مخصوص دائرے میں محدود رکھا گیا، وہاں سے دنیا کی طاقتور ترین ارب پتی خواتین ابھریں گی۔ وہ خطہ جہاں روایات کی دیواریں اونچی تھیں، جہاں کاروبار صرف مردوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا، وہی خطہ اب ایسے نام پیدا کر رہا ہے جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی صرف پیسے اور بزنس کی نہیں، بلکہ ہمت، حوصلے اور سرحدیں توڑنے کی کہانی ہے۔ وہ خواتین جو کبھی صرف خاندانی وراثت کے سائے میں جانی جاتی تھیں، آج اپنے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جا رہی ہیں۔ کچھ نے خوبصورتی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، تو کسی نے ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کی دنیا میں اپنی جگہ بنائی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ سفر کیسا تھا؟ کیا یہ صرف خوش قسمتی تھی یا پس پردہ ایسی کہانیاں چھپی ہیں جنہیں دنیا نے کبھی پوری طرح سمجھا ہی نہیں؟ بس ایک چیز طے ہے، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک انقلاب ہے، ایک نئی تاریخ جسے لکھا جا چکا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ خواتین کون ہیں، کیسے انہوں نے دنیا کو حیران کیا اور آگے ان کا سفر کہاں تک جا سکتا ہے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ شیخہ لبنہ القاسمی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک عرب خاتون ایسی بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف حکومتی نظام میں انقلاب برپا کیا، بلکہ کاروباری دنیا میں بھی اپنی پہچان بنائی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شیخہ لبنہ بنت خالد القاسمی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے متحدہ عرب امارات کی تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود ان کی کامیابی صرف وراثت کا نتیجہ نہیں، بلکہ انتھک محنت، ثابت قدمی اور ایک شاندار ویژن کا نتیجہ ہے۔ شیخہ لبنہ کا تعلق دبئی کے شاہی القاسمی خاندان سے ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو محض ایک شاہی حیثیت تک محدود نہیں رکھا۔ بچپن سے ہی وہ ایک تجسس بھری، ذہین اور جستجو کرنے والی لڑکی تھی، جنہیں علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی چیکو سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرقی وسطی میں خواتین کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنا ایک غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی، مگر شیخہ لبنہ نے اس دقیانوسی سوچ کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخہ لبنہ نے کئی بڑے کاروباری اداروں میں کام کیا، جہاں ان کی انتظامی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ لیکن اصل انقلاب 2004 میں آیا، جب انہیں متحدہ عرب امارات کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ UAE کی وزیر برائے اقتصادیات اور منصوبہ بندی مقرر ہوئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پوری عرب دنیا میں خواتین کے کردار کو ایک نئی پہچان دی۔ جب شیخہ لبنہ نے وزارت سنبھالی، تب UAE تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا، مگر اس ترقی میں استحکام اور جدت کی کمی تھی۔ انہوں نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو UAE کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نئی پالیسیز بنائیں، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچا۔ ان کے دور میں متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر ایک معاشی طاقت بن کر ابھرا، اور آج دبئی اور ابوظہبی جیسے شہر سرمایہ کاری اور بزنس کے عالمی مراکز میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخہ لبنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے خواتین کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں دروازے کھولے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں، عورت کو کمزور سمجھنے والے یہ بھول جاتی ہیں کہ تاریخ میں بڑے فیصلے اکثر خواتین نے ہی کیے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی خواتین کو کاروبار اور حکومتی پالیسیز میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ شیخہ لبنہ متحدہ عرب امارات کی سب سے زیادہ بااثر خواتین میں شامل ہیں۔ وہ دبئی چیمبر آف کامرس اور ایمریٹس نیوکلیئر انرجی کارپوریشن جیسے بڑے اداروں کا حصہ رہی ہیں، جہاں ان کے فیصلوں نے نہ صرف ملکی معیشت بلکہ عالمی بزنس پالیسیز پر بھی اثر ڈالا۔ شیخہ لبنہ کی کامیابی نئی سوچ کو اپنانے اور روایتی طریقوں کو بدلنے پر زور دیتی ہے۔ جب انہوں نے حکومت میں شمولیت اختیار کی، تو ان کا سب سے پہلا مقصد UAE کی معیشت کو روایتی تیل کی انڈسٹری سے نکال کر ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کی بنیاد پر مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے ڈیجیٹل بزنس، ای کامرس اور جدید فنانس سسٹم کے فروغ کے لیے کئی بڑے اقدامات کیے، جن کی وجہ سے آج متحدہ عرب امارات نہ صرف ایک معاشی ہب بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، سارہ السہیمی۔ کیا واقعی ایک عورت مشرق وسطی کی روایتی مردوں کے غلبے والی مالیاتی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، لیکن سارہ نے یہ ممکن کر دکھایا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوئی جہاں ہر بڑا فیصلہ مردوں کے ہاتھ میں تھا، جہاں خواتین کے لیے ترقی کی راہیں محدود سمجھی جاتی تھیں۔
لیکن سارا نے نہ صرف خود کو منوایا بلکہ وہ سعودی عرب کی اسٹاک ایکسچینج تداول کی پہلی خواتین چیئرمین پرسن بن کر تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ ان کی کہانی صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی نہیں بلکہ عزم، محنت اور غیر معمولی ذہانت کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ثابت کرتی ہے کہ اگر حوصلہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ سارا کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور کاروباری پس منظر رکھنے والے خاندان سے تھا۔ ان کے والد جمال الفہیمی خود ایک بینکر تھے جنہوں نے سعودی مالیاتی مارکیٹ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سارا کا رجحان بچپن سے ہی معیشت اور مالیات کی طرف تھا۔ ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ بھی ایک دن اپنے والد کی طرح کامیاب بنے، لیکن وہ صرف ایک عام بینکر نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھیں جو پہلے کبھی کسی عورت نے نہ کیا ہو۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے الملک سعودیہ یونیورسٹی سے معاشیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور پھر اپنی مہارتوں کو مزید نکھارنے کے لیے ہارورڈ بزنس اسکول کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہیں واقعی کچھ بڑا کرنا ہے تو انہیں عالمی معیار کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور یہی انہوں نے کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد سارا نے اپنے کیریئر کا آغاز HSBC سعودی عرب میں کیا، جہاں انہوں نے مالیاتی امور میں مہارت حاصل کی اور جلد ہی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں ہو گئی۔ 2014 میں سارا کو سعودی عرب کی سب سے بڑی سرمایہ کاری اور اثاثہ جات مینجمنٹ کمپنی NCB کیپٹل کی CEO مقرر کر دیا گیا۔ سارا نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے کمپنی کی منافع میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا۔ یہ کامیابی انہیں مزید آگے لے گئی اور 2017 میں سارا کو سعودی اسٹاک ایکسچینج تداول کی پہلی خاتون چیئرپرسن بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ وہی ادارہ تھا جو سعودی عرب کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب سارا اس مقام پر تھیں جہاں وہ پورے ملک کی پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ سارا کی قیادت میں تداول کو انرجی مارکیٹ انڈیکس میں شامل کیا گیا، جس نے سعودی معیشت کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش بنا دیا۔ یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ چند سال پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کو ایک عورت لیڈ کرے گی، لیکن سارا نے یہ ممکن کر دکھایا۔ سارا کی کامیابی کے پیچھے ان کی غیر معمولی ذہانت اور سخت محنت کا بڑا کردار تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو مارکیٹ ٹیکنالوجی کے بغیر چلانے کا سوچے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اس لیے انہوں نے تداول کو ڈیجیٹلائز کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سارا صرف اپنی کامیابی تک محدود نہیں رہیں بلکہ انہوں نے دیگر سعودی خواتین کے لیے بھی راستے کھولے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ کامیابی صرف اپنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا فائدہ پوری نسل کو ملنا چاہیے۔ شیخہ البحر شیخہ البحر نے ایک ایسی دنیا میں اپنی جگہ بنائی جہاں فیصلے ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہے تھے، جہاں خواتین کے لیے ترقی محض ایک خواب تھی، لیکن انہوں نے اپنے عزم اور انتھک محنت سے یہ تصور ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ نیشنل بینک آف کویت کی نائب CEO بنی اور خطے کی سب سے با اثر کاروباری خواتین میں شامل ہوئیں۔ ان کی کہانی صرف کامیابی کی نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد کی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ میں حوصلہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ شیخہ البحر کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو کاروباری دنیا کو سمجھتا تھا، لیکن ان کا سفر کسی شاہی راستے سے نہیں گزرا۔ ان کا خواب صرف ایک اچھی نوکری پانا نہیں تھا بلکہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھیں جو پہلے کسی عورت نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میں فنانس کی تعلیم حاصل کی تاکہ عالمی سطح پر اپنی مہارتوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر واقعی کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو اپنے علم اور تجربے کو عالمی معیار پر لے جانا ہوگا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخہ البحر نے نیشنل بینک آف کویت میں اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ شروع میں وہ ایک عام پوزیشن پر کام کر رہی تھیں، لیکن بہت جلد ان کی غیر معمولی ذہانت اور فیصلہ سازی کی مہارت سب کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے بینکنگ انڈسٹری میں غیر روایتی طریقوں کو متعارف کروایا، سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کیے اور NBK کو مشرقی وسطی کے سب سے مستحکم بینکوں میں شامل کر دیا۔
2009 में इन्हें नेशनल बैंक ऑफ कुवैत की नायब CEO मुकर्रर किया गया, जो उनके कैरियर का सबसे बड़ा संगे मेल था। वो न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे खित्ते में एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जिन्हें कारोबारी दुनिया में कामयाबी की अलामत समझा जाता था। शेखा अल बहर ने NBK को एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी और बैनुल अक़वामी सतह का बैंक बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने NBK को खित्ते के बड़े मालियाती इदारों के साथ जोड़कर ऐसे ग्लोबल मार्केट में ले जाने का मंसूबा बनाया जिसकी वजह से बैंक की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। वो रवायती बैंककारी तरीकों से हटकर सोची थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शेखा अल बहर की कामयाबी सिर्फ उनकी जात तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने दीगर खवातीन के लिए भी राहें हमवार की। शेखा अल बहर की कहानी हर उस शख्स के लिए मशअले रहा है जो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है। वो हमें सिखाती हैं कि कामयाबी किसी एक मखसूस तबके या जिन्स की मेरास नहीं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अनथक मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये वो असूल था जिस पर शेखा अल बहर ने हमेशा अमल किया, और यही असूल उन्हें मशरिकी वुस्ता की सबसे बाअसर कारोबारी खवातीन में शामिल करता है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी इत्तफाकी नहीं होती, ये मेहनत, हिम्मत और सही फैसलों का नतीजा होती है। उन्होंने साबित किया कि ख्वाब चाहे जितने भी बड़े हों, अगर आप में अज़म हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो क्या आप भी अपनी मंजिल की तरफ वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।